أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 115 115. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ اصول اور رول بتایا ہے. وہ یہ ہے کہ انسان جیسا بننا چاہتا ہے، جدھر جانا چاہتا ہے، جو کرنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی فیلڈ کی طرف موڑ دیتا ہے. یعنی زبردستی گھسیٹ کے کھینچ کر کے اللہ تعالیٰ کہیں نہیں لاتا ہے کسی. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، اور جو بھی رسول کی مخالفت کرے گا، دشمنی کرے گا. یشاقق، شقہ کا مطلب ہوتا ہے پھاڑ دینا. جیسے قرآن میں نا اذا السماء شقت، جب آسمان پھٹ جائے گا. تو مشاقہ کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے سے الگ ہو جانا، دشمنی کرنا، مخالفت کرنا، ویرودھ کرنا. تو جو بھی رسول کی مخالفت کرے گا، ویرودھ کرے گا، من بعد اس کے تبینہ، کلیئر ہو گیا، واضح ہو گیا، اسپشٹ ہو گیا، کیا؟ لہ الہدا، اس کے لیے سیدھا راستہ. یعنی سیدھا راستہ، مارگ درشن، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، صحیح بات معلوم ہو جانے کے بعد بھی اگر وہ اسے چھوڑ کر کے دوسرا راستہ اختیار کر لے گا، رسول کا راستہ چھوڑ دے گا، بلکہ اس کی مخالفت کرنے لگے گا، وَيَتَّبِعْ، اور چلنے لگے گا کدھر؟ اتباع مطلب کسے کہتے ہیں؟ کسی کے پیچھے پیچھے چلنا. غیر سبیل المومنین، سبیل کہتے ہیں راستے کو، پاتھ. ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کر کے کسی اور راستے پر چلنا شروع کر دے گا. تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جدھر وہ گیا ہے ہم ادھر ہی اسے جانے کے لیے چھوڑ دیں گے. جو کچھ اس نے لیا ہے وہی ہم اسے دے دیں گے. لیکن اس کا انجام کیا ہوگا؟ وَنُصْلِهِ، اور اس کو جلائیں گے، جھونکیں گے. کہاں پہ؟ جہنم، آگ میں، نرک میں، ہیل فائر میں. وساءت مصیرا، اور وہ سب سے بری جگہ ہے. یعنی رہنے کے لیے اگر کوئی سب سے بری جگہ ہو سکتی ہے تو وہ کون ہو سکتی ہے؟ دوزخ، آگ. جہاں نیچے بھی آگ ہو، اوپر بھی آگ ہو، پینے کے لیے انسان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے، خون اور پیپ دیا جائے، اور کھانے کے لیے کانٹے دار پھل دیے جائیں، اس سے بری جگہ اور کیا ہو سکتی. اب اس میں جو ہے نا بہت امپورٹنٹ اصول اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے جو بہت غور سے سمجھنے کی. بہت سی دفعہ آپ دیکھیے گا کسی کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی حدیث میں یہ بات آئی ہے، اللہ کے رسول نے یہ بولا ہے. لوگ کیا بولتے ہیں؟ اپنی حدیث اپنے پاس رکھو، ہمیں مت سناؤ، ہم جانتے ہیں. تو اس نے کیا کیا؟
کیا کیا اس نے؟ بہت بڑا کرائم کیا کہ رسول کا اپوز کر دیا اس نے کہ ہم رسول کی بات نہیں مانتے ہیں۔ بہت سے لوگ تو یہ بھی بولتے ہیں اے قرآن حدیث چھوڑو جی، ہٹاؤ، ہم نہیں سننا چاہتے ہیں۔ تو اگر پہلا لیسن ہمیں ہمارے سامنے کیا مل رہا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات سنتا ہے اور بولتا ہے کہ یہ بات مت بازو رکھو، ہم نہیں سنتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، یا کوئی یہ کہتا ہے کہ صرف قرآن کافی ہے، حدیث کاہے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے راستے سے وہ الگ ہو جاتا ہے۔ یہاں ایمان والوں کا راستہ کون سا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے لوگ کون تھے؟ صحابہ۔ صحابہ کے راستے سے کیا ہو جاتا ہے؟ وہ الگ ہو جاتا ہے۔ تو جب صحابہ کے راستے سے الگ ہو گیا تو کس کے راستے پر جائے گا وہ؟ ابو جہل کے، ابو لہب کے، فرعون کے، حامان کے، قارون کے راستے پر چلا جائے۔ یہاں ایک دوسرا اصول معلوم ہوتا ہے، کیا؟ کہ قرآن اور حدیث یا دین کے معاملے میں آج کل جو باتیں زیادہ تر انٹلیکچوئل قسم کے لوگ کرتے ہیں نا، لاجک سے، دماغ سے، سائنس سے، اللہ تبارک و تعالیٰ بولتا ہے کہ دین کا وہی انٹرپریٹیشن، وہی معنی اور مطلب، وہی ارتھ صحیح ہوگا جو کس نے سمجھا ہے؟ صحابہ کرام نے سمجھا ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹلی کس نے سکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے سکھایا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ کس نے سیکھا؟ صحابہ نے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرسٹ ہینڈ نالج کس کا تھا؟ صحابہ کرام کا تھا۔ تو اب یہ دوسرا بہت بڑا اصول، بہت سے لوگ کنفیوژن میں رہتے ہیں، یہ بہت بڑا اصول ہے زندگی کا، جو آدمی اسے یاد رکھے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا، کبھی غلط راستے پر نہیں جائے گا۔ کیا ہے؟ قرآن کا کوئی ایک مطلب نکالتا ہے، کوئی دوسرا مطلب بتاتا ہے، کوئی بولتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، کوئی بولتا ہے بشر تھے، ہے نا، انسان تھے، کوئی بولتا ہے نور تھے۔ اب سوال یہ ہے، ایک مثال میں دے رہا ہوں کہ کیسے سمجھیں گے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ کس کی بات صحیح ہے؟ حدیث کا جو معنی مطلب بیان کر رہا ہے، قرآن کی جو ایکسپلینیشن کر رہا ہے، کس کی صحیح مانیں گے ہم؟ تو تین چیزیں یاد رکھنا چاہیے۔ نمبر ایک، وہ جو قرآن کا مطلب بیان کر رہا ہے، کیا قرآن کے ورڈز اس کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ کیا قرآن کے الفاظ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ نمبر دو، قرآن کا جو معنی اور مطلب بیان کر رہا ہے یا جو دین بتا رہا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت سے سپورٹ ہو رہی ہے کیا اس کی؟ دو کرائٹیریا ہو گئے۔ اور اب تیسرا کرائٹیریا یہ ہے کہ کیا جو معنی مطلب بتا رہا ہے، جو ارتھ بتا رہا ہے، جو ایکسپلین کر رہا ہے، کیا صحابہ نے اس کو وہی مطلب سمجھا تھا؟ کیا وہی مطلب انہوں نے لیا تھا؟ کیا اگر نہیں لیا تھا تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اس کو ردی کے ٹوکری میں پھینک دیں۔ میں نے جیسے ابھی ایک مثال دیتا ہوں، میں میلاد النبی کے جلوس نکلے دھوم دھام سے، اب کچھ لوگ بولتے ہیں کہ صحیح ہے، اسلام کی عزت اور شان اور شوکت اور مسلمانوں کا پاور دکھتا ہے، کچھ لوگ بولتے ہیں غلط۔ اس کو کیسے چیک کریں گے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ نمبر ایک، قرآن میں دیکھیں گے تو کہیں نہیں ہے کہ کسی کا برتھ ڈے منایا جائے، کوئی ایک آیت نہیں ہے۔ نمبر دو، حدیث میں دیکھیں گے، سنت میں کہیں نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے اپنا برتھ ڈے منایا۔ اور نمبر تین، صحابہ کی لائف میں دیکھیں گے تو صحابہ 50 سال تک، 100 سال تک زندہ رہے، لیکن کسی ایک کی لائف سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے ایک دن مدینے کو بند کر دیا ہو کہ آج ہم لوگ کیا کریں گے، جلوس نکالیں گے اور برتھ ڈے منائیں گے۔ سب غلط، رونگ۔ یہ تین کرائٹیریا، قرآن، صحیح حدیث اور صحابہ کی سمجھ
اور فہم. انہوں نے کیا سمجھا قرآن کی آیت کا مطلب, یہ حدیث کو کیسا ایکسپلین کیا. اگر اس کے خلاف گئے چاہے وہ بات ہو یا عمل ہو تو اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے, کلیئر ہدایت, کلیئر اللہ کا راستہ معلوم ہونے کے بعد, مارگ معلوم ہونے کے بعد اگر وہ یہ چھوڑ کر کے دوسری طرف جاتا ہے تو کیا کریں گے ہم, زبردستی فرشتے کو بھیج کے پکڑ کے نہیں لائیں گے مسجد میں. نولیہ ما تولا, جدھر جا رہا ہے ادھر ہی اسے بھگا دیں گے, چھوڑ دیں گے, جاؤ کہاں جانا چاہتا ہے جاؤ. یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا اصول ہے. اس لیے آپ دیکھیے جو ڈاکٹر بننا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے راستے آسان کرتا ہے, انجینئر بننا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے راستے آسان کرتا ہے. جو چور اور ڈاکو بننا چاہتا ہے ویسے لوگ بھی اس کے مل جاتے ہیں جو اسے ٹرین کرتے ہیں. جو گنجل اور پیوٹ بننا چاہتا ہے اس کو ویسے لوگ مل جاتے ہیں. تو آپ کی چوائس اور آپ کا اختیار, آپشن, دنیا میں ہر چیز بننے کے آپشن ہے. آپ جو چوز کریں گے اللہ تعالیٰ اس کا راستہ آپ کو دکھا دے گا. وَنُصْلِهِ جہنم, لیکن یہ چھوڑنے کا نتیجہ کیا ہوگا, آگ میں ہم جھونکیں گے. کس کو, جو میرے رسول کا راستہ چھوڑ دے گا اور صحابہ کا راستہ چھوڑ دے گا. وَسَاءَتْ مَصِيرًا, اور وہ بہت بری جگہ ہے. کون, جہنم. اس سے بری جگہ تہاڑ جیل ہم لوگ سنتے ہیں نا, کچھ نہیں ہے وہاں. تو پھر بھی کھانا پینا ملتا ہے, آرام سے رہنے کے لیے ملتا ہے, سہولتیں ملتی. وہ ایسا جیل ہے جہاں جانے کے بعد انسان رو بھی نہیں سکے گا, آنسو بھی خشک ہو جائے, مر بھی نہیں سکے گا. یہاں تو کم سے کم لائف ٹائم جو جیل ہوتی ہے اس میں بھی مر کے آدمی ختم ہو جاتا ہے, کہانی ختم ہو جاتی ہے. وہاں تو یہ ہے کہ لا یقضى علیہم فیموتوا, مرنے بھی نہیں دیا جائے گا. تو اب بتائیے صحابہ کرام کا راستہ کیا ہے, صحابہ نماز چھوڑتے تھے کیا, نہیں چھوڑتے تھے نا. جو نماز چھوڑتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کہاں ڈالے گا, جہنم میں ڈالے گا. جھوٹ بولتے تھے کیا, بے ایمانی کرتے تھے کیا, کسی کو تکلیف دیتے تھے کیا. اب یہ سب جو کر رہا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے, تو اس کو یہ آیت یاد رکھنا چاہیے, تو اس کے لیے جنت نہیں ہے. ایک یہ آیت کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بولا ہے کہ جو جدھر جائے گا, جو کرنا چاہے گا, ہم اسی کی طرف اسے موڑ دیں. ایک اسٹوری میں نے پڑھی تھی, بہت انٹرسٹنگ ہے. یعنی اگر آپ دین پر چلنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ادھر بھی چلائے گا, دنیا کی طرف جانا چاہتے ہیں تو ادھر بھی لے کے جائے گا. دو غلام تھے, دونوں ایک شہر میں انٹر ہوئے, داخل ہوئے. یعنی کیسے اللہ تعالیٰ انسان کے چاہت ارادے کو پورا کرتا ہے. تو دیکھا, ایک نے دیکھا کہ ایک ہوٹل ہے, اس میں گوشت بن رہا ہے, بریانی بن رہی ہے, روٹی بن رہی ہے. اس نے کہا کہ کاش کہ میں یہ ہوٹل کا مالک ہو جاتا تو میں بھی اچھا کھاتا پیتا. دوسرے نے دیکھا کہ بادشاہ اپنی فوج لے کر کے آ رہا ہے. اس نے کہا کہ کاش میں بادشاہ بن جاتا. 20 سال کے بعد ایگزیکٹلی کیا ہوا معلوم ہے, یہ تاریخ کا ہسٹری کا حصہ ہے. 20 سال کے بعد وہ جس نے ہوٹل کا مالک بننا چاہا تھا روٹی گوشت کھانے کے لیے, وہ ہوٹل کا مالک بن چکا تھا. اور وہ 20 سال کے بعد وہ غلام جس نے دیکھ کے کہا تھا کاش میں بادشاہ بن جاتا, تو وہ کیا ہوا, بادشاہ بن گیا. تو دونوں راستے ہمارے سامنے کھلے, جنت کی اعلیٰ منزلیں بھی ہیں اور دنیا کی بھی چند دن کی رونق بھی ہے. جو جدھر چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا راستہ آسان کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پر, اپنے نبی کی سنت پر اور صحابہ کے طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب کرے.